نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستان فیض رساں پر ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کی کیفیات میں اور مختلف احوال میں حاضری دیتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اپنی اپنی ظرف اور اپنے اپنے ہمت کے مطابق اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ایک صاحب فرمانے لگے کہ میں جب بھی داتا صاحب حاضری کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے پرانی انارکلی میں حضرت قطب الدین ایبک کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد پھر حضور فیض عالم کے قدموں میں حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی خاص کوئی وجہ؟ فرمانے لگے کہ میں پہلے ایک اس بادشاہ کے پاس جاتا ہوں کہ جس کی بادشاہت اور جس کی سلطنت، جس کی حکومت کے چرچے اور جس کے اختیارات، افواج اور جس کا پروٹوکول تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو میں اس پورے منظر کو اپنے دماغ میں ایک سکیچ کے طور پہ رکھتے ہوئے پھر جب میں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں آتا ہوں اور اس روحانیت کے بادشاہ اور قلوب و معانی و معارف کے شہنشاہ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پھر بلا ساختہ میری کیفیت چینج ہوتی ہے اور میری زبان پہ بلا اختیار جاری ہوتا ہے کہ آپ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل آرا رحمہ۔ حضور فیض عالم حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے تعلیمات ارشادات پر مشتمل پروگرام کشف المعجوب لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد رمضان سالوی حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم کشف المعجوب شریف کے مخصوص ابواب کے الفاظ کی تشریح، معانی، مطالب اور کسی حد تک حالات حاضرہ کو لنک کرتے ہوئے اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ان معانی و معارف کے بیان میں ہمیشہ تشریف فرماتے ہیں میرے آپ کے جانے پہچانے معروف مذہبی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی یقیناً اس پروگرام کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ جی الحمدللہ بڑی کثرت بہت کے ساتھ اہل علم، اہل ذوق، باشعور لوگ، جی عامت الناس، بلکہ جمعرات کو جب میں اس جمعرات مفتی صاحب حاضر ہوا داتا صاحب سلام کرنے، جی تو گیٹ سے جہاں جوتیاں وغیرہ رکھتے ہیں ایک نوجوان لڑکا اس نے سلام لیا اور کہتا ہے جی میں فیصل آباد سے آیا ہوں، لگتا ہے آج وہ واپس جا رہا تھا، میں اندر، اس نے کہا لگتا ہے آج میری حاضری قبول ہو گئی ہے۔ میں کہا کیوں؟ کہتے جی کشف المحجوب میں آپ کو دیکھا کرتے تھے اور دعا کرتے، کبھی آپ سے ملاقات دادا صاحب نے یہاں اچھا جب میں نے مغرب اندر پڑھ کے سلام پھیرا تو وہ نوجوان میرے پیچھے بیٹھا، میں کہا آپ گئے نہیں؟ کہتے نہیں جی، میں نے کہا تھوڑی دیر اور آپ کے ساتھ تو یہ فیض۔ پھر اس کے بعد میں واپسی پہ آیا ہوں، میں نے چشمے سے پانی پیا تو ایک بالکل لے مین عام سادہ سا آدمی وہ بھی مجھے دیکھ کے رک گیا، کہ جی میں نے آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے جی میں کشف المحجوب پروگرام دیکھتا ہوں داتا صاحب۔ تو اچھا، ایک مجھے سیشن کورٹ کے رجسٹرار ملے وہاں، انہوں نے بھی اس طرح اظہار کیا، یعنی اس ایک آدھے گھنٹے کی حاضری میں اتنی کیٹیگریز کے، اور پھر نوجوان مجھے خاص طور پہ کہ اتنے میں نے محسوس کیا کہ اس پروگرام کے اثرات الحمدللہ ایک عام آدمی سے لے کے اور ایک ہائیلی کوالیفائڈ آدمی تک جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی جنہیں سمجھ نہیں آتی برکت کے لیے بٹھا میں آپ کو جی دلچسپ بات بتاؤں کہ دبئی میں ایک دوست ہمارے عزیز ہی ہیں، وہ فکری طور پہ مطلب جیسے ہیں، مطلب وہ صوفیہ اور تصوف کے حوالے سے وہ معترض مائنڈ، انہوں نے کہا کہ جناب میں اس تصوف کو مانتا ہوں، میں اس تصوف کو مانتا ہوں جو آپ کشف المعجوب میں بیان کرتے ہیں، اور جو تصوف میں دیکھتا ہوں نا میں اسے ہم اصل میں قاری اسی لیے نہیں کہ اصل تصوف ہی ہے، اصل تصوف یہی ہے۔ معزز ناظرین، کشف المعجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر ہے حضرات ائمہ تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس ہستی کے ذکر پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بڑی معروف، اور آپ آگے سنیں گے کہ حضور فیض عالم نے ان کو کن کلمات کے ساتھ خراج تحسین پیش فرمایا ہے۔ حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمائیں گے حضور؟ مختصر سا ان کا ذکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت ابو محمد رویم بن احمد بن یزید، ان کو کہتے ہیں رویم الصغیر، جی، اور ایک ان کے دادا ہیں ان کا نام بھی رویم ہے،
انہی کے نام پر آپ کا نام؟ ان کے نام پر آپ کا نام ہے. ان کو کہتے ہیں رویم الکبیر. یہ مامون الرشید کے زمانے کے بزرگ ہیں, 2 صدی ہجری کے, اور قراءت کے اندر اتنے بڑے امام ہیں کہ قراءت کے جو 7 ائمہ ہیں, ائمہ 7 قراءت جو ہیں, ان میں امام نافع رحمہ اللہ کے آپ ڈائریکٹ شاگرد ہیں اور راوی ہیں. امام نافع کے راوی. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے, اپنے وقت کے مفسر ہیں, محدث ہیں, اور اجلہ محدثین سے روایت حدیث, لیث بن سعد جیسے محدثین سے آپ نے حدیث روایت کی. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں تو سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام اسقلانی, اپنے امام ذہبی رحمہ اللہ, وہ لکھتے ہیں الشیخ الامام المقری الفقی آپ کے نام حضرت رویم بن القاضی. پھر بعد میں آپ قاضی, خصوصی 3 القاب آدھی. 3 القاب سے آپ اندازہ کر لیجئے. اور پھر کہتے ہیں شیخ الصوفیہ, صوفیہ کے شیخ بھی ہیں آپ. اس سے اندازہ لگایا. اور اچھا, امام کشیری نے لکھا ہے 303 ہجری میں جب آپ کے وصال ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی قرات فرما رہے. سبحان اللہ. تو گویا قرات قرآن جو ہے فنی اعتبار سے آپ کو ورثے میں ملی تھی اپنے دادا سے, اور انہی کے آپ ہم نام بھی ہیں, اور اسی وجہ سے رویم الصغیر کہلاتے ہیں. تو صرف تصوف کی کتابیں نہیں ہیں, بلکہ طبقات المحدثین میں اگر آپ دیکھ لیں, سیر و اعلام النبلاء میں, تاریخ الاسلام امام ذہبی میں دیکھ لیں, خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کے اندر دیکھ لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ہستی بیک وقت ائمہ قرات میں سے بھی ہے, ائمہ تفسیر میں سے بھی ہے, اور فقہ داؤد الظاہری کے بھی آپ امام, جس کا ذکر کیا داد صاحب. اور یہاں بھی بعض لوگوں نے غلطی کھائی ہے, اور کسی نے لکھ دیا کہ داؤد انطاکی کے مشرب پر ہیں, کسی نے بلکہ نام بھی رویم کی بجائے اور ردیم لکھ دیا کئی لوگوں نے. وہ بھی میں چاہ رہا تھا ہمارے دیکھنے والے تصحیح کر لیں. واو کی جگہ دال لکھ دیا. واو کی جگہ دال نہیں ہے, بلکہ یہ واو ہے. اور جو انگلش ترجمہ پڑھنے والے ہیں, نکلسن والا, اس میں بھی اس کو رویم لکھا ہوا ہے, RUYAM. تو وہ رویم نہیں ہے, حقیقت میں رویم ہے. اس پر بھی بعض اہل علم سے میری گفتگو رہی, جو لوگ انگلش ماخذ سے ہی رجوع کرتے ہیں. تو اسماء میں, کنیت میں, نام میں جو ہمارے ویسٹرن لوگ ہیں وہ چونکہ مانوس نہیں ہوتے ان چیزوں سے, تو وہ اس طرح کی بعض دفعہ غلطی کر جاتے ہیں. نام کے اندر مکمل جو ان کا درست اور صحیح نام ہے وہ ہے حضرت ابو محمد رویم بن احمد رحمہ اللہ تعالی. اور یہ داؤد انطاکی نہیں ہیں, یہ داؤد الظاہری ہیں, جو اپنے وقت کے فقہ ظاہری کے ائمہ میں سے ہیں, اور آپ انہی کو فقہ میں فالو کرتے تھے. ہمارے ایک ساتھی نے داؤد تائی لکھ دیا ہے شرح کشف المحجوب کرتے ہوئے, انہوں نے داؤد التائی لکھ دیا ہے. اور بعض جگہ ان کی جو تواریخ وفات و ولادت ہیں وہ بھی غلط لکھ دی ہیں. اصل میں میرا یہ خیال ہے, بطور ریسرچر آپ بھی اس کو دیکھتے ہیں, کہ بجائے جو اوریجنل سورسز ہیں, ہاں, ہم نیچے والی چیزیں دیکھتے ہیں, اس سے پھر اور بندہ, یا پھر اپنے اندازے کے ساتھ ہی, اچھا داؤد تائی نہیں اندازہ, یہ غلط ہے. اس سے بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. تحقیق کے باب حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو وحید العصر فرمایا, امام الدہر فرمایا, اجلہ مشائخ میں سے فرمایا, سادات قوم میں سے فرمایا, حضرت جنید بغدادی کے خاص رازدار, مرید اور ہم اثر. مسلک حضرت داؤد ظاہری جیسے آپ نے سماعت کیا ہے. فن فقہ میں فقیہ الفقہا, علم تفسیر اور قرات میں کافی حصہ لیے ہوئے. آپ اپنے زمانے میں یکتائے علماء مانے گئے ہیں جی, اور آپ کی کیفیت حالیہ نہایت بلند تھی, اور مقام تقرب رفیع اور سیاحی تصوف کی وجہ سے تجرید اور کثرت ریاضت کے باعث تفرید میں آپ بہت مشہور تھے. اس پر ہم انشاءاللہ ان مقامات پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آخری عمر میں اہل دنیا میں اپنے آپ کو صرف مخفی کرنے کے لیے یہ کیا کہ آپ خلیفہ وقت کے معتمد خاص بنے اور قاضی القضات کے عہدے پر مامور ہو گئے, حالانکہ آپ کا درجہ کمال اس سے کہیں زیادہ تھا. اسی وجہ سے آپ اس بڑے عہدہ پر رہتے ہوئے بھی چھپ نہ سکے. دیکھیے کافی باتیں اس میں, اللہ القابات میں جو شان ہے, اور پھر آپ کی جو کیفیت حالی ہے جی, اور تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے یعنی خلیفہ وقت کے تقرب میں آ جانا اور
قاضی القضات. اصل میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے نا، وہ ان کے ساتھ آپ کی بہت دوستی تھی، یہ ان کی خواہش تھی. ٹھیک ہے. اور اس دوست کی محبت اور احترام اس درجے کا آپ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ وہ ملامت کا راستہ بھی طے کیا کہ جب دیکھ آپ کے بارے میں صوفیہ کہتے تھے اس زمانے کے، جن کو جیسے حضرت جنید بغدادی ہیں، اس لیول کے جو لوگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ رویم نے نا 40 سال اپنی روحانیت کو اور اپنے تصوف کو چھپائے رکھا، ہمیں ہوا ہی نہیں لگنے دی کہ یہ کس درجے کے کس درجے کے صوفی ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں، مفتی صاحب امام مولانا جامی نے لکھا ہے نفات الانس میں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابو عبداللہ انصاری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میرے سے اگر کوئی پوچھے، اپنا ذوق ہوتا ہے، وہ بہت بڑے آدمی تھے، کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں حضرت رویم کا مقام اتنا بلند دیکھتا ہوں کہ جنید بغدادی مجھے اس کے آگے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اللہ. حالانکہ آپ شیوخ میں سے اس وجہ سے کہ یہ کچھ جزوی خصائص بعض لوگوں کو اللہ اس طرح کی صحبت میں کمالات عطا کیے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، جو اقبال نے کہا نا، تو وہ والے کمالات جب سپارک کرتے تھے تو اہل مشاہدہ دیکھتے تھے کہ یار یہ والی جو جزوی خصوصیت اس بندے میں ہے، کسی اور میں نہیں. اس لیے داتا صاحب رحمہ اللہ جو القاب لائے ہیں نا، وحید الدہر، جی ہاں، وحید العصر، امام الدہر، امام الدہر، وہ اس لیے لائے ہیں کہ اس طرح سے امامت کی ہے کہ جن کی امامت کی ہے انہیں بھی خبر نہیں ہونے دی. یعنی اپنے مقامات کو اس طرح مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کمالات کو، کہ کسی کو کانو کان خبر ہونے نہیں دی. کمالات بھی حاصل کیے ہیں، مقامات بھی طے کیے ہیں، کلام بھی فرمایا ہے، اور بظاہر باقی بظاہر کے معاملات پتہ بھی نہیں لگنے دیا، اور اس کو کیش بھی نہیں کروایا، کوئی مسند بھی نہیں بنائی کہ میں اچھا. اور پلس یہ کہ اپنے کمالات کو اتنا سپریڈ کر دیا ہے فقہ میں، قرات میں، حدیث میں، کہ کوئی ایک بندہ کسی ایک چیز پہ فوکس نہ کر سکے. لیکن بات وہی جو داد صاحب نے لکھا کہ چھپ نہ سکے، کیونکہ چھپے کیسے؟ سورج کیسے چھپ سکتا؟ سورج نکلا ہو دن کے وقت وہ چھپ نہیں سکتا. اچھا، امام سلمی رحمہ اللہ تعالی وہ پھر آپ کی حدیث بھی لائے ہیں ایک سند کے ساتھ. اچھا، اس سے ایک اور میرے اوپر ایک پرت کھلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدْتُ بِخَطٍ قَدِيمٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَحَدٍ وَفِيهِ مَكْتُوبٌ. کہتے ہیں کہ تحریراً میں نے یہ حدیث سند کے ساتھ لکھی ہوئی پڑھی ہے، کسی محدث سے سنی نہیں، اور حضرت رویم کی سند سے لائے ہیں. کہتے ہیں حدثت عن رویم بن احمد الصوفی ببغداد قال حدثنا یزید بن سنان البصری حدثنا صفوان بن عیسیٰ حدثنا سوید ابو حاتم ان قتادۃ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رجلا لعن برغوثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنه فانه ایقظ نبیا من الانبیاء للصلاۃ او کما قال. اس کا ترجمہ ہم آپ سے سنیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد، کیونکہ وقفے کا وقت ہو جاتا ہے. معزز ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور بریک پر جانے سے پہلے آپ کی جو شخصیت کے نمایاں پہلو ہیں، فن قرات میں آپ نے سنا ہے، فن فقہ میں آپ کی امامت کا ذکر سنا، اور خاص طور پر پھر فن حدیث میں آپ نے حدیث جو خود اپنی سند سے روایت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ مفتی صاحب میں نے جب سرچ کی نا، یہاں تو محقق نے نہیں تخریج نہیں کی اس کی حدیث، حالانکہ کرنی چاہیے تھی، تو میں دیکھا شاید اور کتب میں مل جائے کہیں. تو یہ حدیث شریف جو ہے مسند احمد، مسند البزار، اور امام طبرانی کی موجم، مجمع الزوائد، اور امام بہقی کی شعب الایمان، سب کے اندر موجود. اچھا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو امام سلمی اور خطیب بغدادی ہیں، یہ دونوں ان حضرات صوفیہ سے روایت کرتے ہیں، اس لیے وہ اسناد جب آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں، ان رویم بن احمد الصوفی. یہاں سے شروع کرتے ہیں، نام کے ساتھ صوفی لفظ لگتا ہے، پہچان ہو جائے، فرق ہو جائے. اچھا، کہتے ہیں کسی شخص نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ جو کھٹمل پسو کہتے ہیں اردو میں، برغوث، لعنت کی اس پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنہ، فرمایا اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ اس نے ایک نبی کو نماز کے لیے جگایا ہے. اللہ. یعنی
دو میں نے پھر امام طبرانی کتاب الدعا کے اندر بھی لائے ہیں اس کو، تو وہاں وہ مرغے کی اذان اور یہ مچھر کا جو کانٹا ہے پسو کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا برا نہ مناؤ کہ یہ ذاکروں کو ذکر پہ ابھارتا ہے، غافلوں کو ریمائنڈر اور یادداشت دلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایک نبی فجر کے وقت سوئے ہوئے تھے، ان کو مچھر نے کاٹ دیا تو جا کے نماز ان کی جو قضا ہونی تھی وہ بچ گئی۔ تو ذکر سے جڑی ہوئی ہر چیز، خواہ وہ مرغا اور مچھر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کی افاق کی تحسین اپنی فرمائی، مطلب ایک سوچ ہے اور اپنی اینگل ہے نا، اینگل ہے۔ اور پھر یہ تو حدیث پاک ہے نا حدیث جی، پاک میں آ گیا۔ اگر آپ وہ یہاں سے جب استدلال کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ مرکز ان کا قرآن اور حدیث ہے۔ جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تعریف میں یہ فرمایا ہے کہ ما فارغان مشغول ہیں جی برویم مشغول فارغ است، بہت بڑا حضرت جنید tribute ہے۔ بغدادی کہ ہم دنیا کے علائق سے فارغ ہو کر بھی دنیا میں مشغول ہیں، جی اور رویم بن احمد جو ہے وہ دنیا کے علائق میں مشغول رہ کر بھی دنیا سے فارغ ہے۔ فارغ ہے۔ وہ جو عاشق کہتے ہیں نا کہ عشق فارغ کر دس دنیا و ما فیہا میرا مرا، عشق جو ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہ، تو وہ پھر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ جہاں ہوں، جب ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ و تبتل الیہ تبتیلا کی کیفیت میں، جس کو قرآن نے تبتل کہا ہے، یہ وہ مقام ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ آپ دنیا کے اندر ہوں لیکن آپ کا جو دل ہے وہ یاد الہی میں مشغول ہو، دست بکار دل بیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید کی طرف سے جو ٹریبیوٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حضور اتنا تام ہے اور جمعیت قلبی اتنی مضبوط ہے کہ یہ شخص دنیا کے کسی بھی معاملے میں مشغول ہو جائے، اس کا باطن حضور پہ قائم رہتا ہے، اس کے باطنی حضور میں فرق نہیں آتا۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں مشغولیت کی، فراغت جو ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور مشغولیت ڈھونڈتے ہیں، کسب سے کوشش کر کے خود کو مشغول کرتے ہیں۔ لیکن رویم کا یہ حال ہے کہ وہ مشغول فارغ ہے، یعنی اس کو تکلفاً اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اس کے باطن کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ کیفیت، وہ حضوری، وہ لطافت، وہ خشوع اور خشیت رکھ دی ہے کہ اس کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ مجھے ڈیرائیوڈ نظر آتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام رویم بن احمد کی شخصیت کا ایک اور منفرد پہلو کہ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ طریقت و تصوف کے باب میں بہت زیادہ ہیں، اور خاص کر سماع کی بحث میں آپ نے کتاب کا ذکر فرمایا ہے کہ جو حضرت رویم بن احمد نے لکھی، جس کا نام ہے غلط الواجدین، اور یہ ایک بڑی دلچسپ میں کہتا ہوں لفظ بھی ہے اور مقام بھی ہے کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں اس کتاب پر عاشق ہوں۔ سبحان یہ اللہ۔ بالکل پہلی دفعہ اس طرح جی کا ہاں، اس کی ایک تو چیز یہ ہے مفتی صاحب کہ کتاب کے مندرجات جی کیا ہوں گے کہ داتا صاحب جیسا قاری اس پہ عاشق ہے۔ ہاں جی اچھا، دوسرے داتا صاحب کا کتاب سے تعلق و محبت، اور تیسرے جو علمی اور بیبلیوگرافی کی دنیا کی ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ داتا صاحب نے ایک ایسی نئی کتاب سے ہمیں متعارف کروایا ہے جس کا ابھی تک کوئی وجود ہمارے علم میں نہیں ہے۔ جی اچھا، موجم المؤلفین کے اندر میں نے یہ نام پڑھا تو انہوں نے لکھا کہ من آثار ہی غلط الواجدین، حضرت رویم کے آثار میں سے یہ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے فنا اور بقا کے مباحث اور پھر سما کے مباحث، اور سما کے اندر جو وجد، حال، تواجد، رقص، یہ کیفیات پیش آتی ہیں، اس کے مدارج پر کلام فرمایا ہے۔ اب یعنی بالکل ہی حال جو ہے اس میں انویزیبل چیز ہے، جی 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 کسی کا حال و کیفیت۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمہ اللہ وارف المعارف میں غالباً ہے یا کشیر رسالہ کشیریہ میں ہے کہ سما میں تھے نا، تو ایک شخص آپ پہ وجہ طاری ہوا، سما میں کھڑے ہو گئے ذوالنون مصری رحمہ اللہ،
वज्द की कैफियत में। एक और शख्स खड़ा हुआ तो आपने फरमाया बैठ जा रियाकार, हालत वजद में फरमाया बैठ जा रियाकार। अच्छा तो वो बैठ, बाद में लोगों ने पूछा जी क्या, फरमाया मैं तो अब बेइख्तियार एक कैफियत में, वो मुझे देख के उठ गया, इसलिए रोका भी रहा, तो रियाकारी नहीं। तो ये गलतुल वाजिदीन का मतलब ये है कि वज्द के जो मदारे जो मरातिब हैं उस पर आपने कलाम फरमाया कि कौन से सही होते हैं और कौन से जो मुतवस्सत होते हैं, तवाजुद वाले होते हैं, कौन से बिल्कुल सही अहवाल के अंदर होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये, और फिर दाता साहब का उस पर आशिक होना। अच्छा, इसमें यानी जो इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती है, सुभान अल्लाह, उसकी मेराज है, उसकी मेराज है। अपने पढ़ने वाले को, अपने मोहब्बत करने वाले को, अपने मुरीद अकीदतमंद को वो बता रहे हैं कि तू किताब पढ़ ना पढ़, किताब पे आशिक तो हो। हाँ, सुभान कई कहते हैं जी मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ। मैं कि यार तवीज तुम पढ़ते हो, तवीज वजीफा पढ़ रहे हो उसका, उन्हें बाबे ने दिया तुमने जाके रहा जी वारा। इसको भी कश्फुल माजूब को भी तावीज समझ लो, सुभान, तावीज समझ के घर रख लो। किताब शिफा काजी एजाज मालिकी की शिफा की नीयत से घर रखो, देखो क्या क्या बरकतें, कई तावीजों से तुम बेनियाज हो जाओ। तो ये जो बुजुर्ग हैं, ये इनका जिक्र, इनका नाम, इनकी बातें, इनकी मानवी सोहबत का फायदा देते, वो असल में इसलिए आशिक हैं। असर आज़िर में हुजूर जबकि इल्म के जो सोर्सेज हैं वो बड़े बहुत हो गए इंतहा, मतलब उसमें अब तो मतलब ई बुक्स आ गई हैं और मुख्तलिफ तरह के, तो ऐसे अहवाल में यानी किताब दोस्ती को मतलब कैसे, ये जो लम्स है ना मुफ्ती साहब, इसका मुतबादिल कोई नहीं। ठीक है, आप बेशक जहां आप नासाब के साथ जाके आप मरीख पे चले जाएं, ये जो टच है ना किताब का पहला, इसका कोई मुतबादिल नहीं। आपने इसको छुआ है, पकड़ा है, मैं इस किताब का आशिक हूं, इसका मतलब ही ये तो इल्म और यकीन की एक ऐसी कैफियत है कि आपको इसकी कदर, इसकी मंजिलत, इसकी अहमियत, फिर इसके लिखने वाले की, फिर इसके मुआरिफ की, ये उसकी कम अज कम कीमत है कि आप 200-400 रुपया दे के वो किताब अपने पास ले आए तो आपको पता नहीं है आप क्या ले आए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब जामे तिरमिज़ी हदीस की, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं जिस घर में पड़ी हो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वहां बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है और कलाम फरमा रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। तो कश्फुल महजूब जिसके घर पड़ी है, गोया उसके घर दाता साहब मौजूद हैं, या उनका फैजान, और क्या चाहिए आप, उनकी खुसूसी तवज्जो, और क्या चाहिए आपको। जब ये पैमाना और ये कसौटी हमें मिल गई तो ये एट लीस्ट है, कम अज कम। फिर इन बुजुर्गों का तज़किरा, फिर इनकी जब आप पढ़ेंगे और इनसे आप इस्तिफादा करेंगे तो फिर देखिए क्या क्या चीजें आपको नसीब होती हैं। और ये जो इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती, यानी अब तो लाइब्रेरियां हुजूर बिल्कुल खाली, लाइब्रेरियां खाली पड़ी हैं, वहां सिर्फ नावल चल रहे हैं, डाइजेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, और किताबें जब लेने जाएं तो मेरे उंगलियां हाथ से हो जाते हैं, फिर साबुन से धोने पड़ते हैं, टाइटल नजर ही नहीं आता, मिट्टी इतनी जमी होती है। मुफ्ती साहब 120 साल पुरानी किताब 2007 में शायद मैंने पहली बार इशू करवाई थी, और जब दूसरी बार गया हूं तो अभी दूसरा मैं ही था 2019 में। 2019 में मैं गया हूं। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि हम मेरा ख्याल है कि सिर्फ किसी भी किताब को, किसी भी इल्म में किसी भी किताब को हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं, उस हद तक पढ़ते हैं जितनी की हमें जरूरत होती है। ये तो अहले इल्म का एक मसला आ गया ना जी, कि अहले इल्म के यहाँ वो देखते हैं कि इतनी हमें जरूरत है, हमें। लेकिन दो बातें, एक ये है किताब का मेरे पास मेरी मिल्कियत में होना, और एक है किताब का किसी के पास होना, मैं थोड़ी देर के लिए लाया, इस्तिफादा किया। दे शाह वलीउल्लाह साहब के खत में मैंने पढ़ा था, अपने कजन को उन्होंने खत में लिखा कि मैं आजकल पैसे जोड़ रहा हूँ, सुना है जामिया मस्जिद दिल्ली के नीचे जो किताबों की दुकान है उस पर सही बुखारी का नुस्खा आया हुआ है, तो मेरे पास अब पैसे पूरे होने वाले हैं, अब मैं जाके वो खरीद लूँ। पूरी दिल्ली में एक ही बुखारी शरीफ का नुस्खा, तो फिर वो सारे उलमा उनसे मांग के आरियतन पढ़ते थे। आज हम उस खुशबख्त दौर में हैं, जी हाँ, जहाँ पर हर बंदा जी हाँ अपने पास 2-2, 4-4 बुखारी शरीफ रख सकता है। हुजूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके अलकाबात में पीछे गुजरा एक बड़ा ख़ास टर्म इस्तेमाल की है, मैं चाहूँगा उस पर ज़रूर बात हो जाए। वो ये है कि आपके मकाम तक़र्रुब रफ़ी और सयाही तसव्वुफ़ की वजह से तजरीद और कसरत रियाजत के बाइस तफरीद में, जी, ये जो तजरीद और तफरीद है, जी हाँ, ये जो खास इस पे हम बात कर चुके हैं। जी हाँ, तजरीद और तफरीद पे पहले तजर्रुद और तफर्रुद,
تجرید کا تعلق مفتی صاحب ظاہر سے ہے اور تفرید کا تعلق باطن سے. تجرد یہ ہے کہ آپ فزیکلی ظاہری طور پر علائق جسمانی سے، علائق دنیاوی سے، علائق مادی سے اپنے آپ کو دور رکھیں. مثلا خلوت کو اختیار کر لینا، مثلا لوگوں کے ساتھ ریزرو ہو جانا پبلکلی، اور کم تعلق رکھنا لوگوں کے ساتھ، کم امیزی ہونا. اور پھر اس کے اندر بھی جس حال کے تحت اس ساری چیز نے آپ پر طاری ہونا ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ کی صفت وحدانیت، صفت احدیت اور صفت وحدانیت. جب یہ آپ پہ غلبہ کرتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا نا کہ توحید میں یکتائی اور وحدانیت کیوں ضروری ہے، اور حق کے واحد ہونے پر دلیل کیا ہے، یعنی اللہ کے واحد ہونے پر دلیل کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہیں معلوم ہے کہ حق ہمیشہ واحد ہوتا ہے، حق ہمیشہ اپنی ذات میں واحد ہوتا ہے. تو اس لیے ذات کی وحدانیت پر یہ دلالت کرتا. اگر حق واحد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والا بھی واحد ہے، جس نے حق کو پیدا کیا ہے، جو حق کا خالق ہے، اور حق جس کا موقف ہے وہ بھی واحد. معزز ناظرین، تجرید پہ تھوڑی سی بات، اس کا مطلب آپ نے سنا، اور مختصر انداز میں تفرید پہ بات ہم کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب، ذکر حضرت امام رویم بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور آپ کی خصوصیات میں سے کہ آپ مقام تجرید و تفرید میں اعلیٰ درجے پر تھے. تجرید کے ظاہر جو علائق ہیں دنیا کے، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لینا. اور تفرید کیا ہے کہ باطن میں بھی آپ خالی ہوں غیر اللہ سے، دونوں ما سوی اللہ، ظاہر اور باطن دونوں جو ہیں، دونوں کے اندر، یعنی دونوں مراتب ہیں. جیسے فنا اور بقا ہیں، ایسے ہی تجرید اور تفرید ہیں، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. حضور جب سیدی تجرید آپ اختیار کریں گے تو تفرید نصیب ہوگی. جی، اس کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخصوص اسلوب مبارک میں حضرت رویم بن احمد سے ایک فرمایا کہ آپ سے روایت ہے کہ وہ شخص آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کیف حالک، حضور کیا حال ہے، مزاج کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیف حال من دینہ ہواہ و ہمتہ دنیاہ لیس ہوا بصالح تقی ولا بعارف نقی. سبحان اللہ. اپنے بارے میں اظہار عجز کرتے ہوئے، اچھا، یا اپنی کیفیات. یہ مفتی صاحب اس معرفت کا نتیجہ ہے. امام سلمی آپ کا یہ قول لائے ہیں. جی، میں ترجمہ اس کا کر دوں. جی، ترجمہ. اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اس کا حال کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا دین اس کی حرص ہو اور جس کی منتہا مقصود اس کی دنیا ہو، نہ وہ صالح ہے، نہ متقی ہے، اور نہ ہی عارف نقی. یہ ہے اپنی نظر میں خود کو دیکھنا، اپنی نظر سے ایک عارف کا خود کو دیکھنا. جی، خود اپنے اوپر اپنا جی تبصرہ. اور اس پر حضرات صوفیہ کا تقریباً اجماع ہے. جی جی. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف باللہ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوقاً اپنے نفس کو فرعون سے بھی بدتر سمجھتا، یہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اتنی نفی کر دیتا ہوں کہ اپنی فضیلت کا احساس پیدا ہونے کا امکان نہیں چھوڑتا. یہ ہے نفی کی انتہا، نفی تام. اس شخص نے لا الہ کا حق ادا کیا ہے، اس کے بعد اللہ کی منزل ہے جو اس بات ہے. تو نفی جتنی تام ہوتی ہے، اس بات بھی اتنا ہی تام ہوتا ہے. یہ اصول ہے. عروج جتنا کامل ہوگا، نزول اتنا ہی کامل ہوگا. فنا جتنی کامل ہوگی، بقا اتنی کامل. تجرید جتنی صحیح اور درست ہوگی، تفرید بھی اتنی ہی باکمال. اب آپ کا ایک قول سن کے اس پہ بات کریں. فرماتے ہیں سیدنا رویم رحمہ اللہ، ان اللہ تعالی غیب اشیاء فی اشیاء، اللہ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں گم کر دیا ہے. غیب مکرہ فی حلمہ، اس نے اپنی تدبیر کو اپنے حلم میں چھپایا ہوا ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. یہ معرفت کا جو مقام ہے، میں سمجھتا ہوں یہ وہ جس کی طرف آپ نے حضور داتا صاحب نے شروع میں اشارہ کیا ہے کہ یار اللہ کی صفات کا تقابل. اللہ خیر الماکرین تو سارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانا کہ اس کا جو مکر ہے وہ اس کے حلم میں چھپا ہوا، یعنی جو اس کی تدبیر ہے، خفیہ تدبیر، جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. خفیہ تدبیر.
وغیب خداعہ فی لطفہ، اور اس نے اپنی خداعت کو اپنے لطف میں چھپا دیا. یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے وہ چال بازی کا نام ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کے جو مظاہر آتے ہیں، اور اس کا جب ظہور ہوتا ہے اس کی قدرت کے کسی مظہر کا بندے پر، جس کے لیے خدا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، وہ بندہ بعض دفعہ اللہ کے لطف کی وجہ سے، غلبہ رحمت کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، دھوکے میں نہ رہنا. پھر فرماتے ہیں وغیب عقابہ فی کرامتہ، اپنے عذاب کو اس نے اپنی کرامت میں چھپا رکھا ہے، اپنی عزت و منزلت جاہ میں چھپا رکھا. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اس درجے کا صوفی ہی جا سکتا ہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں یعنی کیف حالک، اب یہ بات جو ہے یہ خود اپنی نفی کر دی. جی، اچھا، فرماتے ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پر اس میں عجوب نفس کی طرف اشارہ کیا ہے. عجوب نفس کیا ہے؟ کہ نفس امارہ کے نزدیک ہوا و حرص دین ہے. نفس کے متبع جو ہے اس کا دین حرص کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی شریعت جو ہے وہ اسی نفس کی اتباع ہوتا ہے بے شک اس کے نزدیک. اور جو شخص اس نفس کی پیروی کرتا ہے اگرچہ وہ بدعتی کیوں نہ ہو، مگر اہل دنیا کے نزدیک وہ دیندار ہوگا، اور جو ان اہل دنیا کے خلاف چلے گا وہ اگر پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو تو دنیا داروں کے نزدیک وہ بے دین کہلائے گا. یہ بڑا اہم مقام ہے اس جی. پورے فصل کا حاصل ہے یہ جی، آپ کی اس گفتگو کا، کہ نفس کی چال بازیاں کیا ہیں. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کے جو مختلف مدارج و مراتب اور مختلف حالتیں جو وہ بدلتا ہے، اس پر حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہاں اپنے تبصرے میں اس کمنٹ میں کھول دیا ہے اس بات کو، کہ جب صوفی اپنی حقیقت کی طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ اصل میں یہ جتنی بھی معرفت، جتنی بھی بندگی ہے، اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ورنہ میں اپنی اصل پہ جاؤں تو نفس امارہ ہی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق عطا فرما دی. لہٰذا کسی شرف اور کسی کمال کو بذات اپنے نفس کی طرف منسوب نہیں کرتے حضرات صوفیہ. اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لیسا ہوا بصالح تقی ولا بعارف نقی. اچھا، یہ بھی ایک صوفیہ میں ایک روایت تھی کہ جب کوئی حال پوچھتا تھا وہ وہی بیان کرتے تھے جو اس وقت ہوتا تھا. اس میں اچھا جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ٹھیک، یہ نہیں رسمی ہماری طرح نہیں کرتے، جس کیفیت ہوتے میں وہ بیان کر دیتے. اچھا، حضور فیض عالم نے دو جو اور امکانات ذکر کیے. جی، تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے احوال زمانہ کی طرف اشارہ کیا. جی، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ سوال کرنے والا جو ہے جی اس کے اپنے حوال کو. جی، یہ اصلاح کا انداز تھا نا. جی، ایک شخص آیا حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے پاس آیا. جی، تو اس نے کہا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی شکل جو ہے وہ اصل سے تبدیل ہو گئی، کسی اور شکل میں نے دیکھا، چینج ہو گئی. چینج ہو گئی. تو آپ نے فرمایا بیٹا پیر مرید کا آئینہ ہوتا ہے، تم اپنی اصلاح کرو. نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، جب کسی کی اصلاح کرنا ہوتی ما بال باقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، اللہ وہ بندہ موجود ہوتا تھا اس کے اندر وہ مرض کی نشاندہی کر دیتے تھے، مریض کی طرف اشارہ نہیں فرماتے. اچھا، یہ حضرت اس کو پتہ ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا، مجھے کہا ظاہر اسے آباد میں بیان کرتے تھے، یہ تو میں دل میں لے کے بیٹھا تھا، تو آقا علیہ السلام نے اشارہ کر دیا. یا ایک سے زائد لوگوں نے کوئی بات کی تو وہ اسی طرح ان کا بھی انداز تھا کہ بعض دفعہ عیب کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے دوسرے کی اصلاح کیا کرتے. جیسے حسنین کریمین نے بابا جی کو وضو سکھانے والی مثال ہے، قائد بڑی مشہور ہے کہ وہ خود تھوڑا سا وہ کر کے دیکھا کہ یہ اپنی اصلاح کر. یہ بزرگ جو ہیں احوال زمانہ کی بھی نشاندہی ہوئی. تینوں احتمال داتا صاحب نے یہاں پر نقل کر دیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو پہلا ہے بڑا اہم ہے
کہ بزرگوں نے اکابر نے کبھی بھی اپنے کمال کو اس طرح کمال نہیں سمجھا کہ یہ میرا ذاتی خاصہ ہے یا یہ میرا کوئی رائٹ ہے یا کوئی کریڈٹ ہے. اس میں جو اس کی آخری نفی لفظ فرمائی. بڑا غور والا ہے کہ عارف منصف ہوتا ہے. عارف منصف ہوتا. کیا بات ہے، یہ ہے عارف کی زندہ نشانی. عارف منصف ہوتا ہے، انصاف کرنے والا. یہ میں مفتی صاحب جو آخری لائنوں میں ایک بات آئی نا جی یہ آفت ہمارے زمانہ میں اتنی عام ہے جی کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ آفت ہمارے زمانہ میں اتنی عام ہے کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے شخص کی صحبت سے جس میں یہ صفت ہو. اللہ اکبر اللہ. اچھا، بیماری کی نشاندہی ہوگی، مرض کی تشخیص ہو گئی ہے اور اس کا علاج بھی تجویز فرما دیا کہ ایسے شخص کی صحبت میں مت بیٹھ جس کے اندر یہ والی چیزیں پائی جائیں. دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. جس کا قلب غافل ہوگا، مردہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، پھر وہ اپنی خواہش اور نفس کی پیروی میں ہوگا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوگا. یہی آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی جب غلبہ ہوا کا ہے، نفس کا، اس شخص کا کیا حال ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر خواہش اور حرص کے ڈیرے ہوں اور اس کا منتہا دنیا ہو، وہ صاحب تقوی بھی نہ ہو، صاحب معرفت بھی نہ ہو، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب صوفیاء کے نزدیک اس سے بڑا مفلس و کلاش اور قابل رحم اور بیمار آدمی، مظلوم آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے. اور داتا صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں شاید ہی کوئی بچہ ہو ان میں سے. اور فرماتے ہیں حضرت ابو محمد رویم رضی اللہ عنہ نے مسائل کے جواب میں احوال زمانہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور ممکن ہے کہ انہیں اس حال میں اپنا وجود معلوم ہوا ہو، کیونکہ میں اس زمانے میں رہ رہا ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ اس زمانے کا اثر مجھ پہ نہ ہو، اس کا کچھ گرد و غبار تو مجھ پہ بھی پڑے گا. تو گویا آپ نے ایک آئینہ صفت بن کے سامنے کھڑے ہو گئے. المومن و مرآۃ المومن جو فرمایا گیا، زمانہ بھی اس آئینے میں دکھا دیا، وہ جو شخص تھا سائل اس کی جھلک بھی دکھا دی، اور اپنا حال بھی، اپنے اوپر بھی کوئی فضیلت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش نہیں کی. فرمایا چونکہ میں بھی تمہارے زمانے میں، لہذا میں بھی اس سے بری نہیں. آخری لمحات ہیں اس میں دیکھیں، اور وہی بات آگے جسٹیفائی ہو گیا منصف. آخری لمحات ہیں پروگرام کے، اور ایک مختصر سی بات کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا فسق و فجور عیاں ہے اور جو ظاہر و باطن میں یکساں ہے. جی، جو ظاہر و باطن میں یکساں ہے. اس میں جو ایک خاص چیز بتائی گئی ہے کہ جس کا باطن جو ہے وہ نفس امارہ کی شرارتوں اور نفس امارہ اور نفس و ہوا کی خواہشات میں مستغرق، لیکن ظاہر اس کا یہ جو چیز ہے نا، داد صاحب نے کشف المحجوب میں ایک جگہ لکھا ہے مفتی صاحب جی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہو تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تمہارا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ. معزز ناظرین، بڑی گہری بات اور بڑی توجہ طلب بات، اور اصلاح احوال اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو معیار ذکر کیا ہے بڑا توجہ طلب ہے. اور یہ وہ معنی اور مطالب اور معارف ہیں کہ میرے خیال میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے آئینے میں، جس میں انسان اپنے اندر جھانکتا ہے، جس میں اس کی توجہ اور اس کا پورا دھیان دوسروں کی طرف نہیں رہتا اور دوسروں کے عیوب اور دوسروں کے نقائص کو تلاش کرنے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ دوسروں سے ہٹ کر اپنی ذات میں، اپنے نفس میں، اپنے آپ میں غور کرتے ہوئے اپنے احوال اور اپنے اندر موجود کمزوریوں کو تلاش کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام کلمات، تشریحات اور خوبصورت گفتگو کے لیے. معزز ناظرین، اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ اپنوں کا دائم سب کا بہت خیال رکھیں. اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے، اور اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاک لوگوں کی سیرت پر اور ان کے مبارک اقوال پر اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.